تو پھر آج سے ہماری دوستی پکی۔ رضا مراد نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس طرح ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا۔ نوادرات کی اسمگلنگ سے قطع نظر رضا مراد بہت شریف آدمی تھا، بہت مخلص اور قابل اعتماد۔ وہ مجھ پر بھی مکمل بھروسہ کرنے لگا تھا۔ چند روز بعد ہی میں اپنا کرائے کا مکان چھوڑ کر اس کی شاندار کوٹھی میں منتقل ہو گئی۔ ہم دونوں اگرچہ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے، لیکن اس نے میری طرف کبھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ ہم گھنٹوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے باتیں کرتے رہتے، لیکن اس نے مجھے کبھی چھوا تک نہیں تھا۔ رضا مراد بھی مجھ پر اسی طرح اعتماد کرنے لگا کہ وہ اپنے بزنس کی باتیں بھی مجھے بتانے لگا، اور پھر اس نے مجھے اپنے بزنس میں شریک کر لیا۔ شراکت داری بس ایسی ہی تھی۔ وہ ہر بات مجھے بتا دیتا تھا، کون سی چیز کہاں اور کس ذریعے سے مل سکتی ہے اور اسے کن ذرائع سے فروخت کیا جا سکتا ہے۔ میں ان لوگوں سے بھی ملنے لگی جو اس کے ساتھ اس بزنس میں شریک تھے۔ ایک سال کے اندر اندر میں نوادرات کے اس بزنس کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ رضا مراد کی عمر اس وقت 60 سے کچھ اوپر ہی تھی۔ وہ بظاہر تندرست اور صحت مند نظر آتا تھا، لیکن شراب نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا تو پھر اٹھ نہ سکا۔ علاج کے لیے تہران سے وہ ڈاکٹروں کو بلایا گیا، لیکن اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ 20-22 روز بیمار رہنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رضا مراد کی موت کے بعد مجھے اس سینڈیکیٹ کا چیئرپرسن منتخب کر لیا گیا، لیکن 2 آدمیوں نے بغاوت کر دی۔ وہ اپنا حصہ لے کر سینڈیکیٹ سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنا بزنس شروع کر دیا۔ میں بڑی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ میرے ساتھ جو آدمی رہ گئے تھے وہ اگرچہ اس بزنس کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں رہے تھے۔ 6 مہینوں کی جد و جہد کے بعد میں بڑی مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکی۔ میں ان دنوں زاہدان سے تقریباً 200 کلومیٹر دور سیطان کے قدیم شہر سوختہ میں جھیل کے کنارے پر کھدائی کر رہی تھی۔ اس علاقے میں پہلے بھی کئی مرتبہ کھدائی ہو چکی تھی اور بعض قیمتی نوادرات برآمد ہوئے تھے۔ میں نے جس مقام پر کھدائی کروائی تھی وہ اس جگہ سے کافی دور تھی، اور اس خطے کے بارے میں ایک سرکاری ماہر آثار قدیمہ کی خفیہ سروے رپورٹ میں نے 2 لاکھ ریال میں خریدی تھی۔ اس ماہر آثار قدیمہ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ یہاں سے ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ تقریباً 1.5 مہینے سے کھدائی کا کام جاری تھا۔ میں زاہدان میں کیمپ لگائے ہوئے تھی۔ کھدائی کے بارے میں حوصلہ افزا رپورٹیں مل رہی تھیں۔ گھات کے چند ٹوٹے پھوٹے ظروف برآمد ہونے کی اطلاع پا کر میں بھی شہر سوختہ پہنچ گئی۔ ہمارا کیمپ شہر سے تقریباً 20 میل دور تھا۔ وہاں پہنچ کر انکشاف ہوا کہ کھدائی کے دوران چند اور چیزیں بھی برآمد ہو چکی ہیں، اور پھر اسی رات میری موجودگی میں ایک تابوت بھی برآمد ہوا۔ لکڑی کا یہ تابوت ٹوٹا پھوٹا تھا۔ اس کے سائز اور حجم سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس میں کسی بچے کو دفن کیا گیا ہوگا، لیکن بعد میں لاش اسی تابوت سے نکالی گئی تھی یا چوری کر لی گئی تھی۔ بہرحال ہم نے اس علاقے میں کھدائی جاری رکھی۔ مجھے توقع تھی کہ ایسی کوئی اور چیز ضرور ملے گی۔ میں 3 دن کیمپ میں مقیم رہی اور پھر زاہدان آ گئی۔ زاہدان پہنچنے کے تیسرے روز مجھے ایک اور سنسنی خیز اطلاع ملی۔ جو شخص اطلاع لے کر آیا تھا اس نے بتایا کہ کھدائی میں ایک اور تابوت برآمد ہوا تھا، جس میں ایک عورت کی ممی بھی موجود تھی۔ میں اگلے ہی روز وہاں پہنچ گئی، لیکن ایک اور سنسنی خیز اطلاع وہاں میری منتظر تھی۔ کیمپ کے 2 آدمی گزشتہ رات ممی والا تابوت لے کر غائب ہو گئے۔ پولیس کو بھی کسی طرح یہ خبر مل گئی۔ اس وقت پولیس کی ایک پارٹی بھی کیمپ میں موجود تھی۔ ہم غیر قانونی طور پر کھدائی کر رہے تھے۔ پولیس ہمارے خلاف کارروائی کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے معاملے کو سنبھال لیا اور اس کے لیے مجھے 50,000 ریال خرچ کرنے پڑے۔ پولیس نے ہمارا پیچھا تو چھوڑ دیا، لیکن تابوت کی چوری کی تحقیقات سے دستبردار نہیں ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر تحقیقات جاری رہیں تو معاملہ بہت آگے نکل جائے گا اور ہم بھی اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکیں گے۔ پولیس کو تحقیقات سے روکنے کے لیے مجھے مزید 20,000 ریال کی قربانی دینی پڑی۔ بہرحال پولیس سے ہمیں نجات مل گئی۔ پولیس کے جانے کے بعد میں نے اپنے آدمیوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ کیمپ کے سپروائزر نے بتایا کہ وہ تابوت کل دوپہر کے وقت برآمد ہوا تھا، جو سیاہ رنگ کی بہت بڑی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس پر لگا ہوا تالا بھی بہت مضبوط اور پیچیدہ قسم کا تھا۔ سپروائزر کے کہنے کے مطابق اس نے وہ تالا توڑ دیا اور جب تابوت کا ڈھکنا کھولا تو وہ دنگ رہ گیا۔ تابوت کے اندر ایک جوان عورت کی ممی رکھی ہوئی تھی، جس کے سر پر سونے کا خوبصورت تاج تھا اور سینے پر سونے کی ایک تختی بھی رکھی ہوئی تھی، جس پر قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جس خیمے میں تابوت کھولا گیا تھا وہاں سپروائزر کے علاوہ اس کا اسسٹنٹ تھا۔ کسی تیسرے آدمی کو خبر نہیں ہو سکی تھی کہ اس تابوت کے اندر کیا تھا۔ سپروائزر نے اپنے ماتحت کو مجھے اطلاع دینے کے لیے اسی وقت زاہدان روانہ کر دیا، جو شام کو وہاں پہنچا تھا۔
سپروائزر کے کہنے کے مطابق رات 2 بجے کے قریب کسی گاڑی کے انجن کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے خیمے سے باہر نکلا تو کیمپ کی ایک پک اپ تیز رفتاری سے ہائی وے کی طرف جا رہی تھی۔ سپروائزر کو اچانک ہی کچھ خیال آیا اور دوڑتا وہ اس خیمے میں پہنچ گیا جہاں تابوت رکھا ہوا تھا۔ خیمے کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور وہ تابوت غائب تھا۔ کھدائی کے دوران چھوٹی موٹی چیزیں تو چوری ہوتی رہتی تھی، لیکن اتنی بڑی چیز چوری ہونے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ سپروائزر نے شور مچا کر دوسرے آدمیوں کو بھی جگا دیا۔ وہ لوگ مسلح ہو کر ایک گاڑی کی طرف دوڑے، لیکن اس گاڑی کے چاروں پہیوں کی ہوا نکلی ہوئی تھی۔ کیمپ میں اس وقت 2 گاڑیاں تھیں، دوسری گاڑی کے پہیوں کی بھی ہوا نکلی ہوئی تھی۔ وہ پک اپ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی، اس کا پیچھا کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ سپروائزر کے کہنے کے مطابق کیمپ کے 2 آدمی غائب تھے۔ وہ دونوں آدمی ہم نے شہر سوختہ ہی سے لیے تھے۔ ہم نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ 3 دن بعد پتہ چلا کہ ہمارے کیمپ سے چوری ہونے والی پک اپ کو سرحد پار کر کے پاکستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ہمارے 2 آدمی پاکستان بھی گئے تھے لیکن وہ بھی ان کا سراغ نہیں لگا سکے تھے۔ میں تابوت میں وہ ممی نہیں دیکھی تھی لیکن مجھے اس کی چوری کا بہت دکھ ہوا تھا۔ ایک اچھی چیز ہماری ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ 3 مہینے بعد پاکستان سے اس ممی کے بارے میں کچھ خبریں سنائی دینے لگیں۔ پہلی اطلاع یہ تھی کہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں اس ممی کو بیچنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس کا سودا تو نہیں ہو سکا۔ تاہم پارٹیوں میں تصادم ہو گیا جس میں ایک آدمی مارا بھی گیا۔ 2 آدمی پولیس کے ہاتھ لگ گئے جنہوں نے اس ممی کے بارے میں انکشاف کیا تھا، تاہم وہ ممی غائب ہو چکی تھی۔ پولیس نے چھاپے مار کر متعدد لوگوں کو گرفتار کیا تھا لیکن اس پراسرار ممی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ چند مہینے پہلے کراچی میں اس ممی کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ میرے 1-2 آدمی کراچی میں موجود تھے جو نوادرات کی فروخت کے سلسلے میں میرے ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ میں نے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کی ذمہ داری انہیں سونپ دی اور 1 مہینے بعد مجھے اطلاع ملی کہ وہ پراسرار ممی حاجی مستان نامی ایک آدمی کے قبضے میں ہے جو اس کی فروخت کے لیے گاہک تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں کراچی آنا چاہتی تھی لیکن کوئی ذریعہ نہیں بن رہا تھا۔ اس کے علاوہ بندر عباس میں بھی ایسے پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے جنہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اتفاق سے چند روز بعد بندر عباس میں رنگا سے ملاقات ہو گئی۔ حریری خاموش ہو گئی۔ میں اس کے سامنے بے حس و حرکت بیٹھا اس کی یہ دلچسپ اور سنسنی خیز باتیں سن رہا تھا۔ مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی اس چھوٹی سی عمر میں وہ زندگی کے کتنے سنگین تجربات سے گزری۔ حریری نے پہلو بدلتے ہوئے سامنے دیوار پر آویزہ گھڑی کی طرف دیکھا۔ میری نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے لیکن ہمیں وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہو سکا۔ رنگا منشیات کے بزنس میں ملوث تھا۔ حریری اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بندر عباس میں اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑی توپ ہے۔ کراچی میں اگرچہ میرے 2 آدمی موجود تھے اور تابندہ بھی یہاں تھی جس سے میرا ہمیشہ کسی نہ کسی طرح رابطہ رہا تھا، لیکن یہ پراسرار ممی کے حصول کے لیے مجھے رنگا جیسے آدمیوں کی ضرورت تھی۔ میں نے بندر عباس ہی میں رنگا سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ یہ 2 ہفتے وہاں رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ کراچی آنے کی پیشکش کی جسے میں نے فوراً ہی قبول کر لیا۔ میرے اس طرح ساتھ چلے آنے پر رنگا سمجھا کہ میں اس کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ بہرحال یہاں آ کر یہ دلچسپ انکشاف ہوا کہ رنگا وہ نہیں جو اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا۔ یہ انکشاف تو میرے لیے بہت دلچسپ ثابت ہوا کہ رنگا ایک 3rd ریٹ گنڈا ہے جو بہت چھوٹے پیمانے پر منشیات کا دھندہ کرتا ہے اور دکانوں اور ٹھیلے والوں سے بھتہ وصول کرتا ہے۔ اس نے کبھی کسی اصول کی پابندی نہیں کی۔ اس کی بے اصولیوں کی وجہ سے اپنے آدمیوں سے بھی اختلاف رہتے تھے جو بالآخر ایک تصادم کی صورت میں کھل کر سامنے آ گئے اور ٹیڈی جیسے مخلص لوگ اس سے الگ ہو گئے۔ یہاں آنے کے بعد میں نے خفیہ طور پر تابندہ سے رابطہ رکھا تھا۔ رنگا کو میں نے اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی، تاہم ٹیڈی کو میں نے بتا دیا تھا۔ وہ شروع ہی سے میرے ساتھ بہت مخلص رہا تھا اور مجھے اپنی بہن سمجھتا تھا۔ ٹیڈی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ رنگا تم سے دھوکہ کر رہا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں رنگا کے اڈے سے ہٹ جاؤں۔ نرگس کا سراغ بھی ٹیڈی ہی نے لگایا تھا۔ رنگا کو تو اس کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ نرگس پر کیا گزرتی ہے اور تمہیں کس قسم کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ رنگا ایسا آدمی نہیں ہے جسے دوستی کے قابل سمجھا جائے، لیکن تم تو شاید کئی مہینے، وہ میری مجبوری تھی جو میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ حریری نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے 2-4 دن میں یہ احساس ہو گیا تھا کہ رنگا کچھ نہیں ہے۔ اگر میں نے اس سے مدد لینے کی کوشش کی تو وہ میرے لیے ہی مسئلہ بن جائے گا، لیکن میں وہاں رہنے پر اس لیے مجبور تھی کہ مجھے کچھ آدمیوں کی ضرورت تھی اور وہ آدمی مجھے ایسے ماحول میں رہ کر ہی مل سکتے تھے۔ میں نے شروع ہی میں ٹیڈی کو نگاہوں میں رکھا تھا۔ 2-4 مرتبہ میں نے اسے آزمایا بھی اور میری ہر آزمائش پر پورا اترا۔ میں نے موقع پا کر اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔
وہ میرا ساتھ دینے پر تیار ہو گیا۔ ڈیڈی نے تمہارے بارے میں بھی بہت سی معلومات جمع کر لی تھیں۔ اس کے خیال میں تمہارا ساتھ ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا، اور تمہارے خیال میں نے چپتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اگر تم پر اعتماد نہ ہوتا تو میں فون پر تم سے رابطہ نہ کرتی اور یہاں کا پتہ بھی نہ بتاتی، حریری نے جواب دیا۔ میرے خیال میں اب ہر بات کی وضاحت ہو چکی ہے۔ رنگا کا کردار بھی تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب اگر میں تمہیں کوئی پیشکش کروں تو تم انکار نہیں کرو گے، لیکن اگر تم چاہو تو انکار بھی کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے کوئی مجبوری نہیں۔ تمہاری پیشکش جاننے سے پہلے میں بھی کچھ باتوں کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو تحریمی سے بھی میری دشمنی چل رہی ہے۔ یہاں آنے سے پہلے بھی میں اسے بڑا نقصان پہنچا چکا ہوں۔ نرگس کو اس کے شکنجے سے چھڑانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ تو بری طرح بلبلا رہا ہوگا، اور پھر میں رنگا کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا، جس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ 10 کلو ہیروئن بھی اس کے قبضے میں ہے۔ میں اسے آسانی سے تو معاف نہیں کروں گا۔ اس مسئلے کا حل ہے میرے پاس، حریری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تحریمی کو اس کی 10 کلو ہیروئن مل جائے تو وہ تم سے دشمنی بھول جائے گا، لیکن یہ ہیروئن اسے واپس کیسے مل سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم تحریمی کو یہ یقین دلا دیں گے کہ وہ ہیروئن رنگا کے قبضے میں ہے۔ اسے یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ رنگا نے وہ ہیروئن کہاں چھپا رکھی ہے۔ تحریمی اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ تم اگر مزید پنگے بازی نہیں کرو گے تو وہ تمہارا خیال بھی ذہن سے نکال دے گا۔ تحریمی سے میرا کچھ اور بھی حساب ہے، میں نے کہا۔ اس کی وجہ سے نرگس جس طرح اذیت ناک موت مری ہے، اسے زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گا۔ میں جانتی ہوں نرگس کی موت کا تمہیں بہت صدمہ ہوگا، حریری نے کہا، لیکن میرا خیال ہے اب تمہیں پچھلے واقعات کو بھول جانا چاہیے۔ اس لیے میں تمہیں ایک پیشکش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تحریمی کے چکر سے نکل کر میرے ساتھ کام کرو، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں یہاں جس مشن پر آئی ہوں اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں میری مدد کرو۔ اس کے بعد ہم ایران چلے جائیں گے۔ ایران؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی دعوت دے رہی تھی۔ میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تو اپنے آپ کو بھول گیا تھا۔ اسے پانے کی خواہش دل میں ابھری تھی، لیکن اسے رنگا کی ملکیت جان کر اپنے لیے شجر ممنوعہ سمجھ لیا تھا۔ لیکن وہ رنگا کی ملکیت نہیں تھی، اس کے جال سے نکل آئی تھی، اور اب مجھے اپنے ساتھ ایران لے جانے کی دعوت دے رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے وہ کراچی میں اپنا مشن پورا کرنا چاہتی تھی۔ تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس پراسرار ممی کی تلاش جو ہم نے دریافت کی تھی لیکن ہمارے کیمپ سے چوری ہو گئی تھی، حریری نے جواب دیا۔ وہ ممی میرے لیے بہت اہم ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی کہ ایک پرانی لاش تمہارے یا کسی اور کے لیے اتنی اہم کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا۔ بڑے بھولے ہو، حریری نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ مصر کے بارے میں تم نے پڑھا ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں دریافت ہونے والے مقبروں سے آج بھی قدیم ممیاں برآمد ہو رہی ہیں۔ ممیوں اور ان کے ساتھ برآمد ہونے والی دوسری اشیاء سے قدیم تاریخ اور ثقافت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ بڑے بڑے میوزیم میں ایسی چیزیں منہ مانگے داموں خرید لیتے ہیں۔ میں نے تمہیں ایک مورتی کے بارے میں بتایا تھا جس کی خاطر پہلے میرا باپ اور اس کے بعد کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور وہ میں نے رضا مراد کو تحفے میں دے دی تھی۔ اور جانتی ہو رضا مراد نے وہ مورتی کتنے میں فروخت کی تھی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ایسی چیزوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ مورتی پیرس کے ایک پرائیویٹ میوزیم نے 1 کروڑ امریکی ڈالر میں خریدی تھی، حریری نے بتایا۔ ایک معمولی سی مورتی کی اتنی قیمت میرے لیے واقعی حیرت کی بات تھی، لیکن اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں تھی۔ شوق کی تو بہرحال کوئی قیمت نہیں تھی۔ تم نے بتایا تھا کہ وہ ممی حاجی مستان نامی کسی آدمی کے قبضے میں ہے، میں نے کہا۔ آخر تم کس طرح؟ حریری نے میری بات کاٹ دی۔ 2 مہینے پہلے حاجی مستان کو بھی گولی مار کر ہلاک کیا جا چکا ہے۔ وہ ممی ایک بار پھر لاپتہ ہو چکی ہے، لیکن میرے آدمی اس کے بارے میں بہت سی مفید معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ مثلاً میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جاننا چاہتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ، حریری کہتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی۔ میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں حریری کی طرف دیکھ رہا تھا جو بیڈ سے اتر کر اپنا لباس درست کر رہی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان صرف 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ سامنے والے کمرے میں چلو، میں ابھی آتی ہوں، حریری نے کہتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں حریری کی خوابگاہ سے نکل کر سامنے والے کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ کافی کشادہ تھا اور نشست گاہ کے طور پر آراستہ تھا۔ ایک طرف خوبصورت ٹرالی پر ٹیلی ویژن رکھا ہوا تھا۔ ٹرالی کے نچلے خانے میں انگلش اور انڈین فلموں کی ویڈیو کیسٹس بھرے ہوئے تھے، اور اس سے نچلے خانے میں VCR سیٹ رکھا ہوا تھا
ٹرالی کے سامنے چند فٹ کے فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں۔ میں کمرے میں کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز آویزاں تھیں۔ ان میں ایک پینٹنگ میں کسی صحرائی علاقے میں غروب آفتاب کا منظر دکھایا گیا تھا۔ آسمان پر گویا آگ سی لگی ہوئی تھی۔ مصور نے بڑی خوبصورتی اور مہارت سے اس منظر کو پینٹ کیا تھا۔ میں بھی کمرے کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ حریری اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ویڈیو کیسٹ تھی۔ وہ ٹی وی ٹرالی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی اور وی سی آر میں کیسٹ لگانے کے بعد اس نے ٹی وی آن کر دیا اور ریموٹ کنٹرول لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا اشارہ پا کر میں بھی اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹی وی اسکرین پر پہلے رنگ برنگی پٹیاں سی چمکتی رہیں، پھر ایک کمرے کا منظر ابھرا۔ کیمرہ ایک تابوت پر فوکس ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی انگریزی میں تبصرہ بھی سنائی دینے لگا۔ مبصر اس تابوت کے بارے میں بتا رہا تھا اور کیمرہ بڑی خوبصورتی سے تابوت کے مختلف حصوں کو نمایاں کر رہا تھا۔ تابوت پر قدیم طرز کے خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے تابوت کا ڈھکنا اٹھا دیا اور اس کے ساتھ ہی تابوت میں رکھی ہوئی ممی دیکھ کر مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کسی شہزادی کی ممی تھی۔ پورا جسم مخصوص کپڑوں کی پٹیوں سے لپٹا ہوا تھا، تاہم چہرہ برہنہ تھا۔ چہرے سے اس کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، جو میرے حساب سے 17-18 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ کوئی شہزادی ہو اور تھک کر گہری نیند سوئی ہو۔ اس کے سر پر سونے کا تاج خوبصورت تاج تھا۔ سینے پر 6 انچ چوڑی اور 8 انچ لمبی سونے کی ایک تختی رکھی ہوئی تھی جس پر کسی قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ بسر پہلے تاج اور سونے کی اس تختی کے بارے میں بتاتا رہا، پھر اس ممی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس کے مطابق اس ممی کا تعلق 2500 پہلے کے دور سے ہے، جب فارس ایران پر سائرس اعظم کے خاندان کی حکومت تھی۔ تبصرے کے ساتھ ساتھ کیمرہ بھی حرکت کرتا رہا۔ کیمرہ بار بار چہرے کو نمایاں کر کے دکھا رہا تھا۔ اس کے حسین ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ تقریباً 40 منٹ کی اس کیسٹ میں اس ممی کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا، کئی تاریخی حوالے دیے گئے۔ فلم ختم ہو گئی، اسکرین پر چمکیلے ذرات بکھر گئے۔ حریری نے ٹی وی اور وی سی آر آف کر دیا۔ یہ فلم تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے جو 2 آدمی یہاں موجود ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں، حریری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ فلم 1 ہفتہ پہلے ملی تھی۔ شہزادی کی ممی اس شہر میں موجود ہے اور میرے آدمی اس کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے چند روز میں اس کا پتہ چل جائے گا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ جس شخص کے قبضے میں یہ ممی موجود ہے وہ امریکہ کے ایک پرائیویٹ میوزیم سے اس کا سودا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس ممی کے لیے $20 کروڑ کی پیشکش ہو چکی ہے، جبکہ اس شخص کا مطالبہ $50 کروڑ کا ہے۔ 50 کروڑ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، لیکن میرا خیال ہے اسے 30-35 کروڑ تک مل جائیں گی، حریری نے جواب دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ممی کو ملک سے باہر کیسے بھیجا جائے گا؟ یہ کوئی ہیروئن کا پیکٹ تو ہے نہیں جسے سوٹ کیس یا بیگ کے کسی خفیہ خانے میں چھپا لیا جائے گا۔ میں نے کہا، پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، حریری نے جواب دیا۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں سرکاری ملازمین میں کرپشن نہ ہو۔ اسمگلنگ کی روک تھام تو ممکن نہیں۔ جو لوگ اس دھندے سے وابستہ ہیں ان کے پاس بڑی طاقت ہے۔ یہاں تو سوئی سے لے کر ہاتھی تک بغیر کسی روک ٹوک کے اسمگل ہو جاتے ہیں۔ وہ پوری اسرار ممی ابھی کراچی میں موجود ہے، لیکن کسی دن تم نیو یارک، پیرس، لندن یا کسی اور شہر میں اس کی موجودگی کی خبر سنو گے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، اس ممی کو ملک سے باہر جانے سے پہلے میں اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہوں اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے لیے تم گاہک کہاں تلاش کرو گی؟ میں نے کہا۔ گاہک؟ حریری نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ آج اگر ممی مل جائے تو کل اس کا سودا ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور جو میں شروع ہی میں واضح کر دینا چاہتی ہوں، وہ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ممی مل جانے کی صورت میں سودا ہو جانے کے بعد تمہیں 15% ملے گا، حریری نے جواب دیا۔ یہ کاروباری معاملہ ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر بات کی شروع ہی سے وضاحت ہو جائے تاکہ بعد میں کوئی الجھن پیدا نہ ہو اور ہمارے تعلقات میں کوئی رخنہ نہ آئے۔ حریری کی اس بات پر مجھے دھچکا سا لگا۔ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی، لیکن وہ لگی لپٹی رکھے بغیر کاروباری معاملہ لے بیٹھی تھی۔ ویسے ایک لحاظ سے یہ اچھی بات تھی۔ تم تعلقات رکھنا چاہتی ہو یا کاروبار کو ترجیح دو گی؟ میں نے چپتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید تمہیں میری بات بری لگی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور ایک اچھے دوست کو اپنانے کے لیے میں ہر چیز قربان کر سکتی ہوں، لیکن میں نے کچھ اصول بھی بنا رکھے ہیں۔ تم بزنس میں میرا ساتھ دو گی تو تمہیں اس میں حصہ بھی ملنا چاہیے۔ حریری کی اس صاف گوئی پر
میں بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔